الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے مختص اور خاص ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود و سلام کے لائق کہ ذات وہ لائق ہے، درود و سلام کے لائق وہ ذات ہے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الدین النصیحہ، کہ سارے کا سارا دین، پورے کا پورا دین یہ نصیحت ہے۔ قال لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے ایکشنز، جتنی بھی زندگی نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں گزاری ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سوال عمری اور آپ کی سیرت ہے، قابل اتباع ہے۔ ایک چیز بھی ایسی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، ایک چیز بھی ایسی کہ جس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تمام دنیا کے لیے، تمام عالم انسانیت کے لیے پیشوا بنا کے بھیجا، امام بنا کے بھیجا۔ صرف عام لوگوں کا امام نہیں، امام الانبیاء بنا کے بھیجا۔ صرف ہر ایک صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ خود اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ رب العالمین اور اپنے نبی کی ذات کے ساتھ رحمت للعالمین، جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ قابل اتباع ہے۔ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی زندگی گزری، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنی زندگی کو صحیح جگہ پہ لانا چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کو صحیح گزارنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی ایسی ذات ہے جس کو تم فالو کرو گے، تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی
کس ڈگر پہ ہونی چاہیے اور ہماری زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نصیحت کرتے ہوئے، ویسے تو میں نے گزارش کی ہے کہ سارے کا سارا دین نصیحت، آپ نے مختلف مواقع پر مختلف وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 چیزیں مختص کر کے بتائی صحابہ اکرام کو، اور پھر ان کی اہمیت بتائی کہ یہ کیوں اہم ہے زندگی کے لیے، آپ لوگوں کے لیے یہ کیوں اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں، اس کا مفہوم سمجھ لیں، تو ہماری زندگی اتنی آسان ہو جائے اور ہماری آخرت اتنی کامیاب ہو جائے کہ دنیا میں سب سے کامیاب انسان ہم ہو جائیں، صرف ایک حدیث کو سمجھ لیں۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، 5 چیزیں، اور فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ چھوٹی سی حدیث ہے، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وزڈم دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ نے پوری کی پوری زندگی کا نچوڑ بتا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، پوری زندگی کا نچوڑ، اغتنم خمسا قبل خمس۔ یہ حدیث مختلف طریقوں سے آئی ہے، لیکن جو ترک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس کا موازنہ کیجئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیسے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کی پہلی اور آخری بات کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وزڈم دی۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمی، پہلی بات کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ یہ جوانی چلی جائے۔ شبابک قبل حرم، سب سے پہلے جو جوانی کی عمر ہے اور جوانی کی جو ایج ہے اور جوانی کی جو رعنائیاں ہیں اور جو خوبصورتیاں ہیں، اللہ اکبر، انسان کو یہ جوانی ایک ایسی ایج ہے جس سے ہر انسان ہو کے گزرتا ہے۔ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سارے اسی ایج میں سے گزر کے آئے۔ یہ جوانی کسی انسان کو راہ راست پہ نہیں آنے دیتی۔ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ آپ سوچیں، یہ بنیاد ہے۔ بچہ جب اپنی ایج میں آتا ہے، پہلی عمر میں داخل ہوتا ہے، لڑک پن سے جب وہ اپنی ایج میں داخل ہوتا ہے، وہیں سے اسلام شروع کر دیتا ہے کہ اب یہی سے یہی سے ہی شروع ہو جاؤ۔ صحیح، ابھی تو اس نے اپنی لائف کو سٹارٹ کیا ہے، اسلام نے پہلے دروازہ لگا دیا کہ اسی دروازے میں سے گزرو گے تو اگلی زندگی اچھی گزرے گی۔ یہ پہلی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم دیکھیں، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ یہ جوانی چلی جائے۔ سوچے آپ اگر نوجوان، جس قوم کے نوجوان ٹھیک ہو جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نوجوان ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا ٹائم ہے زندگی کا، جوانی ایک ایسا ٹائم ہے کہ اگر وہ چاہے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتے ہیں، اگر وہ چاہے تو پوری دنیا کو بدل کے رکھ سکتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ کیوں؟ کیونکہ پاور ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ہر چیز، اینگر ہوتا ہے انسان کے اندر، انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک ایسی لاؤبالی کی عمر ہے کہ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اور شیطان اس سے بہت کچھ کرواتا ہے، کیونکہ انسان یہی سوچتا ہے کہ جب میری عمر آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، جب سمجھ جائے گا، جب اپنی عمر کو پہنچے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا۔
جب اپنی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں پیچھے ٹھیک ہونے کے لیے. پہلی بات یہ ایک نوجوان نے قرآن کے اندر واقعہ سورہ بروج کا، ایک نوجوان نے 1 لاکھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شناسائی کرائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رستہ دکھا دیا، توحید بیان کر. ایک نوجوان نے، صرف ایک نوجوان. آپ سورہ بروج کھول کے دیکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. صرف ایک نوجوان کی وجہ سے پوری قوم بدل گئی. کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے ایسا وقت نہ آئے کہ آپ اٹھ نہ سکیں، آپ بیٹھ نہ سکیں، آپ نماز پراپر طریقے سے ادا نہ کر سکیں، آپ اپنے دل کے مطابق اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، اپنے شوق کے مطابق اللہ کی عبادت نہ کر سکیں. اس ٹائم سے پہلے یہ ٹائم ہے. یہ پہلی چیز ہے. ایک شعر عرض کروں گا، شاید آپ لوگوں کو نہ بھی اچھا لگے، لیکن بات جوانی کی چل پڑی اس لیے ضروری سمجھتا ہوں. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. اگر آپ لوگوں کو برا لگے گا تو میں اس کے لیے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شور پرہیزگار. پیغمبروں کا کیا شیوا ہے؟ آپ کبھی پیغمبروں کی لائف پڑھ کے دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھیں، کیسی جوانی گزارتے ہیں. پیغمبروں کا یہ شیوا ہے کہ وہ اپنی جوانی میں توبہ کرتے ہیں، اپنی جوانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. اور دوسرا جو مصرع ہے، وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار. جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پھر پرہیزگار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے شکار ہی نہیں ہوتا، اس کے جسم کے اعضاء کام ہی نہیں کرتے، پھر اس کو ایک ہی چیز یاد رہتی ہے. تو ابھی وقت ہے. میں ان سب نوجوانوں سے کہتا ہوں، آپ سارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو آج اپنی انٹینشن کو صحیح کرو، آج اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لے کے آؤ، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی آخرت بھی اچھی کرے گا. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری بات، اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مجھے سب سے زیادہ جو پسند نیکی ہے، سب سے زیادہ جو نیکی پسند ہے، مجھے وہ چیز چاہیے جس کو آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہر انسان اپنی جوانی کی ایج کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. بتائیں کوئی بوڑھا ہونا چاہتا؟ کوئی نہیں ہونا چاہتا بوڑھا. لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں انکل کیوں بلا رہے ہیں، کوئی انسان سننا ہی نہیں چاہتا. تو یہ جو ایج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، وہ خرچ کرو گے جو مجھے پسند ہے، سب سے زیادہ پسند جو آپ کو پسند ہے. اگر وہ دو گے تو تم نیکی کو پاؤ گے، اگر وہ نہیں دو گے نیکی نہیں ملے گی. یہ پہلی سٹیج ہے. اگلی سٹیج پہ آ جائیں. نبی علیہ السلام نے دوسری چیز پہلے بتایا، جوانی بڑھاپے سے پہلے. دوسری چیز، جب جوانی ہوتی ہے اور اللہ صحت بھی دے دے، سبحان اللہ، جب صحت اللہ دے دے. بہت سارے میرے بھائی جوان ہوتے ہیں لیکن صحت نہیں ہوتی، وہ صحت کو ترستے رہتے ہیں. اور جب اللہ صحت جیسی نعمت دے دے، اسلام نے ہمیں انکریج کیا ہے. آپ غور کریں، کبھی پڑھا کریں اسلام کو کہ روزہ کیوں آتا ہے. ابھی رمضان شریف آنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کے بارے میں بتایا. کیوں بتایا؟ ہفتے میں 2 روزے کیوں بتائے؟ مہینے میں 3 روزے کیوں بتائے؟ 6 روزے شوال کے کیوں؟ یہ سارا آپ کی صحت کے ساتھ. اسلام چاہتا ہے کہ آپ ایک صحت مند مومن ہو. بیمار مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف. اللہ کو قوی مومن پسند ہے. قوی مومن ایمان کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پہلوان نے چیلنج کیا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا رکانہ، اپنے وقت کا بڑا پہلوان تھا، آپ کو چیلنج کیا میں آپ سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ کشتی کی اور تینوں دفعہ اسے گرا دیا۔ آپ اس نبی کی امت ہے، یہ بھی آپ کی سیرت میں لکھا ہوا نا، یہ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم صرف وہ آپ کو حلوہ پسند تھا، آپ کو سویٹس پسند تھی، بس وہ 2-4 چیزیں یاد ہیں جو ہم نے اپنے ذائقے کے لیے کھانی ہوتی ہے، وہ ہمیں یاد ہے، لیکن یہ بھی تو آپ کی سیرت میں ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا، اور سب سے بڑا خیال رکھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صحت کا خیال رکھنے کا مطلب ہی اللہ کا شکر ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ کا شکر زبان سے ادا کریں، 3 طریقوں سے آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ہے۔ پریکٹیکل آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ ساری مختلف شکلیں شکر ادا کرنے کی۔ اسی طرح سے ہم تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز جوانی ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ صحت، تیسری چیز جب جوانی بھی ہو، صحت بھی ملے اور ساتھ مال بھی ملے تو زندگی اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے میرے بھائی ہیں، ایسی بہنیں ہیں کہ جو ساری زندگی مال کو ترستے رہتے ہیں، مال نہیں ملتا ان کو، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تینوں چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری چیز ہے۔ اب اس مال سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مال ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور یہ مال ہمارے لیے زحمت بھی ہے۔ کوئی بھی چیز جب اس کو آپ صحیح طرح یوز کریں گے تو وہ نعمت بن جائے گی، جب آپ اس کی اگینسٹ یوز کریں گے تو وہ زحمت بن جائے گی۔ تو یہ تیسری چیز ہے، آپ کو ایک جوان بھی ہے، ساتھ اللہ نے آپ کو صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اور ساتھ اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے۔ آپ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ کو صرف ایک بیج آپ نے زمین پہ بونا ہے، ایک بیج، آپ صرف ایک بیج بوتے ہیں، ایک بیج، اور اس ایک بیج سے جو کونپل زمین سے نکلتی ہے اس کے اوپر بالیاں لگتی ہیں، ایک بالی میں کم از کم 100 دانہ ہوتا ہے، اور آپ پوری ایک بالی کے اندر 700 دانے اللہ آپ کو صرف ایک بالی کے اندر دیتے ہیں۔ تو یہ مال سے آپ دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہر جگہ اللہ نے فرمایا کہ انفقوا 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 مما رزقناکم، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رزق میں سے خرچ کرو، فرمایا جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ آپ کا کیا احسان اللہ پہ؟ کس نے دیا آپ کو رزق؟ کون آپ کی جانوں کا مالک ہے؟ جب آپ ماں کے پیٹ میں سے کون دے رہا تھا؟ ابھی تو آج آپ کہتے ہیں میں کما رہا ہوں، میں اتنا کما رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں بھئی آج تو آپ اس بات کا کلیم کر دیتے ہیں، تو ماں کے پیٹ میں آپ کیا کر رہے تھے؟ سوچیں عالم ارواح میں آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جب چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ تو اللہ نے اگر کرم کیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو باندھ کے نہ رکھیں۔ قرآن میں آتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم۔ جو منافق ہیں ان کی نشانی ہے، اللہ نے ان کو اگر دیا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں کہ جب کسی کو دینا ہو تو پینیاں تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پینی پڑی ہے، کہاں 50p پڑا ہے، اور جب لینا ہو تو بلین اور ٹریلین کی امید لگا کے بیٹھے تھے اللہ سے۔ کیسی سوچ ہے ہماری؟ تو یہ تیسری چیز ہے، اس کو صحیح جگہ پہ، صحیح جگہ سے کمائیں، صحیح جگہ پہ خرچ کریں، کیونکہ آخری بات میں آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب چوتھی چیز، جب آپ جوان بھی ہیں اور اللہ نے آپ کو صحت بھی دی اچھی، اللہ نے آپ کو مال بھی دیا، اب مالدار ہو گئے ہیں، کرنے کو کوئی کام نہیں رہا، سارا دن فارغ بیٹھے ہیں، بزنس چل رہے ہیں، سب کچھ خود بخود چل رہا ہے، میرا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، اب میں بیٹھ کے
تو جو بھی فضول قسم کے پلان ہیں اور جو بھی فضول قسم کی ویڈیوز ہیں یا جو بھی فضول قسم کی چیزیں ہیں، اب میں اپنا وقت اس میں گزار رہا ہوں، کیونکہ مجھے ضرورت نہیں رہی کسی کی، میں تو امیر ہو گیا ہوں۔ اب آپ کو ملا وقت، یہ چوتھی چیز ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ قسمت والوں کو ملتا ہے، ورنہ یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کے جھنجٹ میں انسان اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا اور کتنا رہ گیا۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے، میرے سمیت کوئی نہیں سوچ سکتا کہ میری عمر اتنی ہو گئی، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جس نے اس چیز کو پا لیا، جس نے اس کو سمجھ لیا، اگر آپ نے وقت کو کل کر دیا تو وقت آپ کو کل کر دے گا۔ اگر آپ نے وقت کی قدر کی تو وقت آپ کی قدر دنیا میں بھی بڑھائے گا اور آخرت میں بڑھا دے گا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دھوکے میں رکھتی ہیں۔ انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا۔ ایک وقت ہے کہ اس کو ہمیشہ گما کے رکھتا ہے، اس کو صحیح ٹریک پہ چلنے نہیں دیتا۔ انسان کہتا ہے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، یہ دماغ میں شیطان ہمیشہ بھوک مارتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ابھی کرنے کی، کل کر لو، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، ابھی تو ہماری عمر ہی نہیں ہے سیکھنے کی، ابھی تو مرنے میں 10-15 سال پڑے ہوئے ہیں۔ موت اس بندے کو آتی ہے جو 100 سال یا قریب پہنچتا ہے، ابھی ہماری بڑی زندگی پڑی۔ یہ شیطان کی پھوکے، یہ چوتھی چیز ہے۔ اس کو اللہ نے جوانی بھی دی، صحت بھی دی، مال بھی دیا اور وقت بھی دیا۔ اور آخری چیز میں بیان کرتا ہوں، آخری چیز جو جس کو ہر انسان نے انجوائے کیا ہے میرے سمیت، وہ ہے زندگی۔ اللہ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کر دی، آخری چیز۔ یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس تو، کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ میں تو اب تو میری جوانی کی عمر گزر گئی، میرے کام کی یہ بات نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میرے پاس تو پیسہ نہیں رہا، میرے کام کی یہ چیز نہیں رہی۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا میرے پاس تو وقت نہیں، میں اتنا بیزی ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم سب جو بیٹھے ہیں، ہماری نبضیں چل رہی ہیں نا، ہماری زندگی چل رہی ہے نا۔ دس از اے ٹائم، یہ ٹائم ہے توبہ کرنے کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی ایک زندہ دل ہیں اور دل رکھتے ہیں اور ایک زندہ انسان ہے، مردہ نہیں ہوئے، تو پھر یہ ٹائم ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ چانس ہے، یہ موقع ہے، اسی موقع کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ آخری چیز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ کوئی انسان انکار کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ایک سیکنڈ اور دے دو یا اللہ، ایک سیکنڈ اور چاہیے، ایک سیکنڈ نہیں، فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ میں نے بتایا تھا تمہیں، میں نے پیغمبر بھیجے تھے، میں نے رسول بھیجے تھے، میں نے مصلح بھیجے تھے، ہماری اصلاح کرے تھے، ہر جمعے تمہیں بتاتے تھے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا سننے کا، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تمہیں ایک سیکنڈ نہیں بڑھا سکتا۔ کیوں؟ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة، ساعة کہتے ہیں ایک سیکنڈ کو، ایک سیکنڈ آگے ایک سیکنڈ پیچھے، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ آخری چیز ہے، یہ 5 چیزیں اپنے ذہن نشین کر لیں، اپنی زندگی میں یہ چیزیں بٹھا لیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس جوانی نہیں رہی، میرے پاس پیسہ نہیں رہا۔ بھائی زندگی میں کون کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس زندگی نہیں رہی؟ کوئی کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ اور جب زندگی چلی جاتی ہے پھر سارا کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ جیسے انسان دنیا سے آیا تھا نا، جیسے اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، نہیں خوش ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان کو نہلاتے دھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اور وہ بھی مہنگے سستے والی کوئی بات نہیں ہے، ایک ہی کپڑا چل رہا ہے سب کے لیے۔ اسی طرح سے جس طرح دیکھیں، یہ اللہ کا قانون ہے، سوچیں اس بات کو، جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ کیا لے کے گئے ہیں بھائی، کیا چھوڑ کے گئے ہیں اور کیا دے کے گئے ہیں؟ سوچیں اس بات کو۔ کہ خالی، وہ ایک شعر ہے نا پنجابی کا کہ خالی پنڈا آیا سی دنیا تے، ایک کفن دی خاطر اتنا پینڈا کیتا ہے۔
ایک کفن خریدنے کے لیے ساری زندگی اس کا تھا، اس کا تھا، اس کو مار، اس کو قتل کر، اس کو بیچ، اس کو بیچ، اس کو کسی کو نشوں پہ لگایا ہوا ہے، کسی کو کسی چیز پہ لگایا ہوا ہے، صرف ایک کفن کے لیے۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ 5 چیزیں اپنی زندگی میں لے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حکمت بھری یہ باتیں ہیں، سوچو اس بارے میں، اکیلے بیٹھ کے سوچو، انشاءاللہ آپ کا دل آپ کو جواب دے گا، آپ کا ضمیر اگر جاگ رہا ہے تو جواب دے گا، اگر مر چکا ہے تو پھر اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ دعا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ Dear brother and sister Islam, the first thing is that I apologize for my language. If I make mistake, please forgive me. Jazakumullah khair. Prophet sallallahu alaihi wasallam told the Sahaba Ikram ridwanullahi alayhim ajma'in about the 5 things which are very, very important for everyone. It's very important for our life. It's very important for our akhirah. Even for this dunya and for akhirah. Please keep in your mind and act upon in these 5 things. If you want to be successful in this dunya or in the akhirah. Nabi alayhi salatu wasalam mentioned the first thing is shababak, youthness. The time, the age, the specific time of the age, which many of my brothers and sisters, they have now this time. How to spend your life, how to spend your specific time, shababan. Take advantage from this kind of specific age, shababan, before losing it, before the run out. The first thing is this. And second thing, as-siha. Health is wealth. And this is the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. If you have good health, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Before you become a patient and you capture from any kind of disease, before going to the bed, say alhamdulillah. Every day, every time. The third thing is wealth, mal. Allah subhanahu wa ta'ala, if Allah subhanahu wa ta'ala give you this kind of thing, subhanallah, spend your mal, which Allah subhanahu wa ta'ala order you to spend. Fi sabilillah, fi sabilillah. And the first place where you spend your mal, you take care of your relatives. The first thing is that. Then you take care of the other people. And the fourth thing is the time. The time is very important in your life, not for the money. Only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. If you save this kind of thing, if you spend this time, then say alhamdulillah. If you spend the right way, say alhamdulillah. And the last and final thing is the life. Everyone has life now this time, alhamdulillah. And this is the last chance for you to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, to come back to Allah subhanahu wa ta'ala, to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Because we have our big enemy in our body is the nafs and shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. This is your biggest enemy. Save yourself from this kind of shaitan. So please, my brothers and my sisters, please keep in your mind this hadith and try to act upon this hadith. Because every kind of hadith, every kind of second of the life of the Prophet ﷺ is we have to follow. Because Quran said, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned everything in Quran and hadith. Please, I request you, please, you save your time
and try to read Quran, try to understand about Quran, try to read a hadith, try to read the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you wanna be a good Muslim, and if you want your kids, your family will be a good Muslim, please read and act upon. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.